ہاں جی، آج ہم تیسرا سبق حضرت شیخ فرید الدین عطار محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی منظوم کتاب چاند نامے کا تیسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ یکیرا گنج و نعمت میں دہت دیگر را رنج و زحمت میں دہت یکیرا زدر نہیں زر یکیرا زر دو صد ہمیاں دہت یکیرا زر دو صد ہمیاں دہت دیگر در حسرت نا جان دہت یکے بر تخت با صد عز و ناز دیگر کردہ دہاں الفا کا باز یکے پوشیدہ سنجاب و سمور دیگر خفتہ برہنہ در تنور یکے بر بستر کم خواب و نخ دیگر بر خاک خاری بستہ یخ طرفت کافی ہے کم خواب طرفت العین جہاں بر ہم زند کسن بے آرد کے جا دم زند کے با مرغ و ہوا ماہی دہت بندگاں را دولت و شاہی دہت۔ اچھا، اس کو مکمل نہ کرے اتنا کافی ہے؟ یہ مجھ سے تھوڑا یاد ہوتا ہے، میں 4 لائن یاد کرتا ہوں۔ اچھا ہاں، جیسے آسانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکیرا گنج و نعمت میں دہد دیگریرا رنج و زحمت میں دہد۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی حالت میں یا ایک جیسا نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک مال و دولت، عمر، علم کے لحاظ سے برابر نہیں ہے۔ یکیرا وہ ایک کو، گنج کا معنی خزانہ، نعمت میں نے عافیت، ایک کو خزانہ اور عافیت دیتا ہے، بخشتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیگریرا دوسرے کو، رنج میں نے بیماری، زحمت میں نے فقر یا تنگی، تنگ دستی، دوسرے کو تنگ دستی دیتا ہے، تنگ دستی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک کو بیماری، ایک کو خزانہ اور عافیت بخشتا ہے، دوسرے کو بیماری اور تنگ دستی میں رکھتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ دیا، عافیت دی، صحت اس کی سلام نعمت ملی ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا کیا کرے، شکر کرے۔ جیسے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ تمہیں نعمتیں دوں گا۔ اور جس کو اللہ نے تکلیف دی ہے اس کے لیے حکم ہے کیا کرو، صبر کرو، کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکر بھی اچھا فعل ہے اور صبر بھی اچھا فعل ہے۔ یکیرا زر کا معنی سونا، 200 ہمیاں میں نے تھیلیاں، وہ ایک شخص کو 200 تھیلیاں سونے کی دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ بہت زیادہ دولت دے دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا بہت رقبہ ہے، ان کے بہت گاڑیاں ہیں، جانور بہت زیادہ ہیں، دولت اتنی وہ گن کے تھک جاتے ہیں۔ کثرت مال کے لیے بولا ہے، کثرت مال کے لیے۔ اپنے ہوائی جہاز بھی ہیں ٹھیک ہے نا، جب فیصلہ آنے والا ہو تو پھر بھاگ بھی جاتے ہیں۔ یکیرا زر 200 ہمیاں دہد، وہ ایک کو 200 تھیلیاں سونے کی دیتا ہے۔ دیگرے در حسرت نا جان دہد، دوسرے شخص کو روٹی کی فکر میں جان دیتا ہے۔ وہ بیچارہ روٹی کہ بچوں کو رات کھلائے، کل کیا کھلاؤں گا، سارا دن وہ کمائے گا، اس کی یہ حالت ہے۔ اور دوسرا آدمی اس کے برعکس ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے کتے بھی، ٹھیک ہے نا، دودھ اور مکھن کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے کتے بھی۔ یکے بر تخت با صد عز و ناز دیگرے کردہ دہاں اضفا کا باز، وہ ایک شخص 100 عزت اور ناز کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، جس کو اللہ نے حکومت دی ہے، تخت وزیر اعظم بنایا، صدر بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ دوسرے کا بھوک کی وجہ سے منہ کھلا ہوا ہے،
دوسرا آدمی بیچارہ روٹی بھی اس کو پوری نہیں ملتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے سب اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کس حال میں, اگر دولت دوں تو دولت کو کیسے خرچ کرتے ہیں, میرا شکر بھی کرتے ہیں یعنی. اور جو بھوکے پیاسے تکلیف میں ہیں تو ایک تو یہ ہے اگر یہ نماز پڑھیں گے نیکی کریں گے تو ان دولت مندوں سے جو نماز کے پابند ہوں گے 500 سال پہلے یہ غرباء جنت میں چلے جائیں. جنت میں یہ فقراء, غریب, تنگ دست, مفلوق الحال, یہ 500 سال پہلے ان کی نسبت یہ جنت میں چلے جائیں گے. ان کا حساب آسان ہوگا. جن کے پاس زیادہ دولت ہوگی ان کے ذمہ زکوٰۃ بھی ہے اور غریبوں کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, یہ ان سے پوچھا جائے گا. تو آگے فرماتے ہیں آں یکے پوشیدہ سنجاب و سمور. یہ سنجاب کیا ہے, سمور کیا ہے؟ تو جانور جن کی کھال, سنجاب یہ اس کی سیاہی مائل, ٹھیک ہے نا, ایک جانور کی کھال ہوتی ہے اور اس سے پوستین تیار ہوتا ہے جو پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ سردیوں کے اندر یہ پوستین لباس ایک, ٹھیک ہے نا جی, چمڑے کا. سمور لومڑی جیسا ایک جانور ہوتا ہے, اس کی کھال سرخی مائل رنگ ہوتا ہے, اس سے بھی پوستین کو تیار کرتے ہیں جو اس کوٹ کی طرح سے پہنتے ہیں. تو یہ چونکہ مہنگا ہوتا ہے, غریب آدمی نہیں لے سکتا. تو جن کو اللہ نے دولت دی ہے یکے پوشیدہ, وہ ایک سنجاب اور سمور, ٹھیک ہے نا, یعنی چمڑے کا لباس پہنے ہوئے ہے ایک شخص. دوسرا تنور, عربی میں بھی ہے تنور, انگلش میں بھی تنور اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری سریکی میں بھی تنور کہتے ہیں, فارسی میں بھی تنور کہتے ہیں. تنور جس پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں, ویسے کہتے ہیں کھاون دا فلاں تنور ہے. ہاں, تو دیگر خفتہ, خفتن سے ہے سویا ہوا, اس مفعول کا صیغہ. ایک آدمی تو کیا ہے سنجاب سمور کا وہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ہے, دوسرا تنور کے اندر یعنی گرمی میں ننگا سویا ہوا ہے, اس کے بعد لباس ہی پورا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے. ٹھیک ہے نا. یکے بر بستر کم خواب و نخ, یہ دو لفظ ہیں, کم خواب اور نخ. یہ ریشمی کپڑے ہیں, کم خواب نخ. بستر میں نے بستر, ایک شخص تو ریشم کے بستر پر ہے اور دوسرا بر خاک خاری, بستہ یخ, تے سردی سے منجمد, یخ میں نے منجمد, ٹھیک ہے نا, خاک خاری میں نے ذلت والی زمین. دوسرا شخص ذلت کی خاک پر برف کی طرح جمع ہوا ہے, برف کی طرح. مطلب یہ ہے کہ موسم سردی کا ہے, اس کے لیے پورا اوپر لحاف, ٹھیک ہے نا, سردی کا, ٹھیک ہے نا, نہ اس کے پاس پورا لباس ہے, نہ سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس انتظام ہے. تو یہ بھی بندہ اللہ کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. طرفۃ العین, آگے کتنے شعر ہو جائیں بتائیے جی. جہاں پر ہم زند, کسنم عارض کے آنجا دم زند. آنکھ جھپکنا, طرفۃ العین, عین میں نے آنکھ, طرفہ جھپکنا. آنکھ جھپکنے میں جہان کو برباد کر دے. کسنم عارض, کسی کو طاقت نہیں کہ وہاں دم مارے. اللہ تو نے کیوں کر دیا اسے, اس کی مرضی ہے, اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آنکھ جھپکنے میں جہان کو برباد کر دے, کسی کو طاقت نہیں کہ آنجا دم زند, کہ وہاں دم مارے, یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرے, اللہ تعالیٰ سے پوچھے. جی کافی کہ ہو. مرغے ہوا ماہی دیہات, بندگارا دولت و شاہی دیہات. وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ, با مرغ ہوا, ہوا کا پرندہ, ہوا کے پرندے کو مچھلی دیتا ہے. یہ بگلا ہے, بعض ہے, یہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور دریا کے قریب آ کر جہاں مچھلی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کو اٹھا لیتے ہیں, اڑتے ہوئے اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, ایسے اڑتے ہوئے بھی, ٹھیک ہے نا. اور کبھی کسی نے دیکھا کہ بگلا بیٹھا تھا دریا کے کنارے ایک ٹانگ پر, انہیں سمجھا یہ تو کوئی عبادت کر رہا ہے, بڑا نیک ہے. ہاں, لباس بھی سفید ہے, یہ تو بڑا صوفی آدمی ہے, بڑا نیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ حیران تھے اور کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا اس نے پانی کی طرف دیکھا, مچھلی نے سر نکالا. تو ہاں ٹھیک ہے نا جی, مچھلی کو اٹھاتے ہوئے اڑ گیا, ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں, دایاں دکھا کے بایاں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے کچھ پہچان پیدا کر، سمجھے؟ ہاں ہاں، کہ آنکھ با مرغ ہوا ماہی دید، وہ ذات جو ہوا کے پرندے کو مچھلی دیتی ہے تو بندوں کو دولت و شاہی سے نواز دیتی ہے، وہ ذات کا لفظ میں نے بولا نا، اس لیے یہ لفظ۔ اچھا، باقی 5 شعر رہ گئے تھے، کافی ہے، یاد آپ نے کرنا ہے، آپ کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے سبق، کافی ہے، 5 شعر باقی رہتے ہیں، چار کروں گا، چار چل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔